اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ ممتحنہ کا تیسرے حصے کا تفسیر و ترجمہ بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے، اور میں تمہارے گھروں سے انہیں نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو، بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو ان کے کافروں کو واپس نہ دو، یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال، اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو، اور کافرنیوں کے نکاح پر جمے نہ رہو، اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تفسیر کا خلاصہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا ہے: ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ تمہیں انصاف کرنے سے محبت فرماتا ہے، اور وہ تمہیں کافروں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے وہ ہی ظالم ہے۔ اور آگے ہجرت کرنے والی عورتوں کا بیان ہے، یعنی اگر کفرستان سے تمہارے پاس کوئی عورت ہجرت کر کے آئے تو ان کی جانچ پڑتال کرو، یعنی ان عورتوں سے قسم لی جائے کہ وہ نہ شوہر کی دعوت میں نکالی گئی ہیں اور نہ کسی دین وجہ سے، بلکہ وہ اپنے دین کی خاطر ہجرت کرنے پر آئی ہیں، اور اگر وہ ایمان والیاں ہوں تو کافر شوہروں کو ان کافروں کے حوالے نہ کریں، کیونکہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافر کی بیوی ہجرت کر کے دین میں داخل ہو جائے تو اسے واپس نہ کرو۔ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور صلح کی شرط بھی یہی تھی کہ جو شخص مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اس کو اہل مکہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو صرف یہ بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ صرف مردوں کے لیے شرط تھی، عورتوں کے لیے نہیں تھی، اور یہ احکام اللہ نے صادر کرنے کا حکم دیا ہے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عورتوں کے معاملے میں نرمی فرماتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بہن، بیٹی اور بیوی کے ساتھ نرمی کے برتاؤ رکھیں اور معاشرے کا اچھا شہری بننے میں ان کی مدد کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور میں آپ سے چاہوں گی، ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔